اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے والی تسبیح ہے، نہایت ٹھنڈی اور میٹھی تسبیح ہے۔ پورے دن میں ایک مرتبہ یہ تسبیح ضرور پڑھیں، پورا دن اللہ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح برستی رہے گی۔ محترم ناظرین، دنیا کے ہر کونے میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، تنگی یا دکھ سے گزر رہا ہے۔ کوئی مال کی تنگی میں ہے، کوئی رشتوں کی الجھن میں ہے، کوئی صحت کے مسائل میں ہے اور کوئی دل کی بے چینی میں ہے۔ انسان جب ہر دروازے پر دستک دے کر مایوس ہو جاتا ہے تو ایک در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کا در ہے۔ وہ رب جو اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب رکھتا ہے، وہ رب جو اپنے بندے کی صرف ایک آہ پر اپنا قہر واپس کھینچ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام الرحمن ہے، یعنی نہایت مہربان، اور اسی طرح الغفور اور الحلیم بھی اس کی رحمت اور بردباری کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جبار، قہار اور منتقم بھی ہے۔ جب بندہ حد سے تجاوز کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، گناہوں کی دلدل میں اترتا چلا جاتا ہے، تو کبھی کبھی رب کائنات غضبناک بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے کلام میں ایسے راز چھپا دیے ہیں جن کو ہم تسبیحات کہتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں پڑھ کر نہ صرف بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح برسنے لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر چھا جاتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضی دور ہو جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک ایسی ہی تسبیح جس کا ذکر احادیث میں تواتر سے آیا ہے، وہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے اللہ کے وہ کلمات ہیں جو اس کے سب سے زیادہ پسندیدہ الفاظ ہیں۔ ان کلمات کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف بندے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے بلکہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے دن میں ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ ناظرین، یہ تسبیح ایک ایسا روحانی عمل ہے جو نہایت آسان ہے مگر اس کا اثر بے حد گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب اس کے بندے کی عاجزی، ندامت اور ذکر محسوس ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایسے وقت میں جب دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، انسان گناہوں کی آلودگی میں گھرا ہوا ہے، نافرمانی عام ہو چکی ہے، تو ہمیں ان تسبیحات کی طرف پلٹنے کی اشد ضرورت ہے۔ جو تسبیح اللہ کا غصہ ٹھنڈا کر دے، وہی تسبیح ہماری زندگی کے حالات بھی سنوار سکتی ہے، ہماری دعائیں بھی مقبول کروا سکتی ہے اور ہماری آخرت کو روشن بنا سکتی ہے۔ دنیا میں بے شمار قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، حکومتیں ہیں، لیکن ان سب سے بالا اور برتر ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، رازق ہے، وہی قہار ہے، وہی رحمان ہے۔ اس کا ہر فعل عدل پر مبنی ہے، ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہے، اور اس کی ہر صفت ایک مکمل حقیقت ہے۔ مگر انسان کی عقل اکثر ایک سوال میں الجھتی ہے کہ کیا اللہ صرف رحم کرنے والا ہے یا وہ ناراض بھی ہوتا ہے؟ اللہ کے غضب اور اس کی رحمت کا قرآن و حدیث کی روشنی میں موازنہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت غضب یعنی ناراضگی کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، لیکن ناظرین، یہ بات بھی انتہائی اہم ہے کہ اللہ کا غضب کبھی بغیر وجہ کے ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ اپنی مخلوق پر بے حد مہربان ہے، مگر جب انسان سرکشی، نافرمانی اور ظلم کی حد پار کرتا ہے تو اللہ کے غضب کی چنگاریاں بھڑک اٹھتی ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے اور نافرمان اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ یہ آیت یہود کے اعمال پر نازل ہوئی جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے باوجود انکار کیا اور حد سے تجاوز کیا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے کہ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، یقیناً وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ برا ہے، جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے۔
اسی طرح سورۃ الفتح میں ارشاد ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تمام آیات بھائیوں اور بہنوں اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ کا غضب کبھی بھی ناحق نہیں ہوتا، بلکہ جب کفر، ظلم، نفاق اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی حد سے بڑھ جائے تب ہی یہ ظاہر ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ جہاں قرآن میں اللہ کے غضب کا ذکر ہے، وہاں اس کی رحمت کا بیان کئی گنا زیادہ موجود ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے ہمیشہ زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ دنیا میں رکھا جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، باقی 99 حصے اس نے اپنے لیے محفوظ رکھے ہیں قیامت کے دن کے لیے۔ اور قرآن میں اللہ کی رحمت کا کیا بیان ہے۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اور ناظرین، یہ وہ آیت ہے جو اللہ کے اس فرمان کو بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح سورۃ الزمر میں ارشاد ہوا، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت ان سب گناہ گاروں کے لیے ایک امید کی کرن ہے جو توبہ کے دروازے پر آنا چاہتے ہیں۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ یہ اس کی رحمت کی وسعت کا اظہار ہے جو ہر لمحہ ہمارے ارد گرد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی روایت ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث نہایت ہی اہم ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العزت خود اپنی صفت رحمت کی برتری کا اعلان فرما رہا ہے، اور یہ اعلان ہمیں مایوسی سے نکالتا ہے، توبہ کی امید دلاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان جب ذکر الہی سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بے برکتی، بے چینی اور مصیبتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ اللہ کی ناراضگی صرف گناہوں سے نہیں بلکہ غفلت سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تسبیح کا کمال سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ ناظرین، تسبیح کیا ہے؟ یہ تسبیح اللہ کی یاد ہے، اس کا جلال ہے، اس کے حضور عاجزی کا اظہار ہے، اور جب بندہ رب کو پکارتا ہے تو اللہ کا قہر نرمی میں بدل جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں انسان کے اعمال اسے اللہ کی رحمت کے قریب بھی لے جا سکتے ہیں اور اس کے غضب کے قریب بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہر لمحہ بندے کو واپس پلٹنے کا موقع دیا ہے، اور یہ موقع توبہ، دعا اور ذکر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہم جب کسی طاقتور کے در پر جاتے ہیں تو اس سے بات کرنے کا ایک خاص طریقہ، آداب اور الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم رب العالمین کے دربار میں حاضری دیتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس رب کو راضی کرنے کے لیے جو سب سے خوبصورت ذریعہ ہے وہ تسبیح ہے۔ تسبیح صرف زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ نہیں بلکہ یہ دل کا جھکاؤ، روح کا جھکاؤ اور اللہ کی عظمت کا عملی اعتراف ہے۔ تسبیح لفظ سبح سے نکلا ہے جس کے معنی ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اسے ہر نقص، کمی اور عیب سے پاک ماننا، اور تسبیح کے ذریعے ہم اللہ کی بڑائی، عظمت اور کمال کو مانتے ہیں۔ اور جب بندہ دل سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو زمین، آسمان، ہوا، پانی، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تسبیح ایک ایسا عمل ہے جو دل کو اللہ کے قریب اور زندگی کو بابرکت بناتا ہے، اور قرآن مجید میں تسبیح کا تذکرہ تقریباً ہر دوسرے پارے میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کی ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہی اللہ ہے جس کی تسبیح ہر چیز کر رہی ہے، تو اپنے رب کی تسبیح کر۔ صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں بھی یہ آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ تسبیح کوئی اختیاری عبادت نہیں ہے بلکہ فطری عمل ہے۔ اگر انسان نہ کرے تب بھی کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور مسلسل کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اس کی ہر صفت ازلی و ابدی اور لامحدود ہے، تاہم اس کی صفت رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ میری رحمت وسیع ہے ہر شے پر۔ حاملین عرش مومنین کے حق میں اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے وقت کہتے ہیں، اے پروردگار تیری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، بس تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں۔
بخاری اور مسلم کی یہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ شخص اپنے ارادے پر عمل نہ بھی کر سکے، اور اگر وہ اپنے ارادے کے مطابق نیک عمل کر لے تو اسے 10 نیکیوں کے برابر بلکہ 700 یا 700 سے بھی زیادہ نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حساب میں وہ برائی نہیں لکھی جاتی، بلکہ اگر وہ برائی کے ارادے پر عمل نہیں کرتا تو اسے ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ اپنے برے ارادے کے مطابق برائی کر گزرے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی برائی درج کی جاتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے اور نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے تو اسے بس اس کی جزا ملے گی اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جن انسانوں، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے، اور اسی ایک رحمت کے سبب سے وہ آپس میں پیار، محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ ناظرین، جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی، جنگل کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، پروردگار، تیرے خوف سے، اور یہ بات تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ جبکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے۔ اس کتاب میں یہ الفاظ ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی۔ گویا اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کئی زیادہ محبت ہے جتنی ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جب ایک عورت کو اپنے بچے کے ساتھ والہانہ محبت کرتے دیکھا تو رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ پروردگار اپنے بندوں پر مہربان ہے، پھر بھی انسان اپنی بری روش، سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا مستحق بن جائے تو اس سے بڑی بدبختی اور محرومی کیا ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم کسی غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے قریب سے گزرے اور پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم مسلمان ہیں۔ اس جماعت میں ایک عورت ہانڈی پکا رہی تھی اور اس کا بیٹا اس کے پاس تھا۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا تو عورت لڑکے کو پیچھے ہٹا لیتی۔ پھر عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عورت نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ بہت رحم کرنے والا نہیں ہے؟ فرمایا، ایسا ہی ہے۔ عورت نے کہا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے۔ فرمایا، ہاں۔ عورت نے کہا کہ ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا اور روتے رہے، پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب نہیں کرتا سوائے ان لوگوں پر جو سرکش ہے، یعنی اللہ سے سرکشی کرتے ہیں اور اس کا حکم نہیں مانتے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتے ہیں۔ ناظرین، جن احادیث میں اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور مغفرت کا مطلق ذکر ہے، وہاں یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا وہ گناہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
ایک سے زائد مقامات پر دو ٹوک انداز میں فرما دیا کہ شرک اللہ کے نزدیک ناقابل بخشش گناہ ہے، بس کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور بخشش کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جانا بھی عین ممکن ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونے کے لیے لازم ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نیک اعمال اور توبہ اور استغفار کے ذریعے اس کا اہل بنانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی کوشش کرے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام نہ کرے، استغفار کو اپنا شعار بنائے، شرکیہ امور سے سخت اجتناب کرے، کیونکہ شرک بندے کو اللہ کی بے پایہ رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا، بس حرام کی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ روز 1 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے غضب سے امان، دل کو سکون، زندگی میں برکت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، دلوں میں یہ شکوک اور شبہات نہیں رکھنے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ میری حاجات پوری کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو آپ دل میں یہ یقین اور بھروسہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وظیفہ، آپ کی تسبیح بھی ضرور قبول فرمائے گا، آپ کی دعا بھی ضرور قبول فرمائے گا، اور آپ کی تمام حاجات بھی ضرور پوری فرمائے گا۔ ناظرین، جب اس یقین کے ساتھ کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس کے رنگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس کی تاثیر اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسے بہار آتی ہے، آپ کی زندگی میں کیسے آسانیاں آتی ہیں، آپ کی زندگی کے معاملات میں کیسے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور آپ کے روزمرہ کے کام کیسے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاقو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔